بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر معراج الدین خان آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے اردو افسانہ، معنی و مفہوم۔ دنیا کے ہر شے کی طرح ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی روپ بدلے۔ داستان، اس کے بعد ناول اور اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں۔ داستان، ناول اور افسانہ، ان تینوں میں ایک خصوصیت مشترک ہے اور وہ ہے قصہ۔ قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے اور ہر لحظہ وہ یہ جاننے کے لیے بیتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسا زمانہ آیا جب طوالت اور حیران کن واقعات کو چھوڑ کر حقیقی زندگی کے مرقع کشی فکشن نگار کا مدعا ٹھہرا۔ یوں ناول کا جنم ہوا۔ ناول کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے۔ تخلیق کار اور قاری دونوں سے اس کے مطالبے میں سخت ہیں، لہٰذا فکشن سے کسی ایسے ادب کی تلاش ہوئی جسے کہنے اور جسے کرنے میں مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اردو افسانہ اپنی ابتدا سے ہی زندگی اور سماج کے ساتھ قدم بہ قدم اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اردو افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقات میں گرد و پیش کی زندگی اور بولتے ہوئے سماجی اور تہذیبی سانچوں اور معیاروں، نیز ان کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کے بیان میں معاصر عہد اور سماج کی حقیقی تصویریں پیش کر کے انہیں سماجی اور تہذیبی دستاویز کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اردو کے ایک افسانہ نگار نے لکھا ہے، اردو افسانے یا فکشن کی بڑی اور اصل روایت وہ ہے جسے داستان اور کہانیوں کی روایت کہتے ہیں۔ مذکورہ مضمون کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم آج بھی داستانوں کے حصار سے باہر نہیں نکل سکے۔ افسانہ یا فکشن تو براہ راست داستانوں کی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرے شعبوں میں بھی داستانوی اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی ہندوستانی فلمیں اس کی نمایاں مثال ہیں۔ خیر و شر کی جو لڑائی داستانوں میں رہ گئی وہی فلموں میں دکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں شیش محل، نگار خانہ، دعوت خانہ، شہزادہ، علی بابا وغیرہ ایسے بے شمار نام سنائی دیتے ہیں جو داستانوی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افسانے کے لغوی معنی چھوٹی بات، سرگزشت، قصہ، کہانی، داستان وغیرہ کے ہیں۔ ایڈگر ایلن کے مطابق صنف افسانہ ایک ایسی بیانیہ نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم کرنے میں معاون نہ ہوں۔ اس میں وحدت تاثر اور کلیت ہو۔ منٹو کے مطابق ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو، اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ اس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے۔ وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی۔ اس کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطہ نظر بھی ہونا ضروری ہے۔ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام اور وحدت تاثر افسانے کے نمایاں اور اہم خصوصیت وحدت تاثر ہے۔ افسانے میں پلاٹ کی حیثیت جسم میں ریڑھ کی سی ہے۔
تمام تر کہانی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ وقار عظیم کے مطابق پلاٹ واقعات یا تاثرات کو فنی ترتیب دیتا ہے۔ افسانے کی ابتدا کے بارے میں مختلف آراء و خیالات اردو افسانے کے ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ احتشام حسین کے مطابق اردو افسانے کے موجد پریم چند ہیں۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1907 میں لکھا گیا۔ ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدرم کا نشہ کی پہلی ترنگ، جو کہ 1966 میں لکھا گیا تھا۔ مرزا حامد بیگ کے مطابق اردو کا پہلا تبازات افسانہ راشد الخیری کا نصیر اور ختیجہ، جو کہ 1930 میں لکھا گیا۔ اردو افسانے کی عمر اتنی تحقیق و تلاش کی روشنی میں کم و بیش 110 سال کی ہو جاتی ہے، جب ہم 3 مستقل مگر مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اول 30 سال رومانیت اور تخیل کے طوطے سینے اڑاتے ہیں میں وقت کے 30 سال زمانے سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں مقصدیت، حقیقت نگاری اور تجربات میں گزرے۔ آج کے 50 سال سابقہ تمام روایتوں سے انحراف اور بغاوت کی نظر ہو گئے۔ پورے افسانوی سفر کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے تاریخی اور تدریجی ارتقاء پر سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اردو میں ترقی پسند تحریک کا دور شاعری یا کسی اور صنف ادب کے لیے خواہ کیسا بھی رہا ہو، مگر افسانے کے تعلق سے اس تحریک کا زمانہ عہد زریں اور شاندار باب کہا جائے گا۔ افسانے کو زندگی کی ایک کاش سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں ایک مختصر قصہ ہوتا ہے جو ماجرا سازی کے مرحلے سے گزرا ہوا ہوتا ہے، جس میں موضوعاتی تکمیل ہوتی ہے اور جس کے اختتام پر ایک عالم خیال روشن ہوتا ہے۔ یہ تعریف اور اس میں ملتی جلتی تعریفیں افسانے کے بارے میں ہیں، جن کی تاریخی افسانے کے بارے میں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ اس سلسلے کی خاص دلچسپ تعریفوں میں وہ ہیں جو افسانے کا مختصر حجم، تعین، تعداد، الفاظ یا مدت مطالعہ کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ مثلا انگریزی چلڈرنس کی یہ تعریف کہ افسانہ قصہ کی مخصوص صورت ہے جس میں چند ہزار یا چند سو الفاظ ہوتے ہیں، یا معروف افسانہ نگار ایڈگر ایلن کی یہ تعریف کہ افسانہ ایک نثری قصہ ہے جس کے مطالعے میں نصف گھنٹہ سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے اور اسے ایک ہی نشست میں آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تعریفوں میں افسانے کی جس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اختصار افسانے کا ایک لازمی وصف ہے، لیکن افسانے میں اختصار کی حیثیت ایک جز کی ہے، کل کی نہیں۔ لہذا یہ تعریفیں یا اس جیسی اور بھی کئی تعریفیں ادھوری اور نامکمل ہیں۔ آج ان کو ناقابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا اور شاید ہی کوئی افسانہ ہو جو اپنے تخلیقی عمل کے دوران ان امور کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا ہو۔ روایتی تعریفوں میں افسانے کے ایک اور وصف پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، یعنی وحدت تاثر پر۔ وحدت تاثر افسانے کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اس سے پہلو تہی ممکن نہیں۔ افسانہ خواہ قدیم ہو یا جدید، لازمی طور پر اس وصف سے متصف ہوتا ہے۔ افسانے میں تاثر کی یکتائی کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر وہاب اشرفی رقم طراز ہیں: زندگی تو ایک بحر ہے، بحر بے کراں، اس کی موجودگی کا شمار نہیں۔ افسانہ نگار کسی ایک سوچ سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے اسی طرح اپنی تحریر میں منعکس کر لیتا ہے، یہی ایک سوچ مرکزی بن جاتی ہے اور دوسری تمام سوچیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب کے وقت حصول تاثر کا پہلو ہر لمحہ افسانہ نگار کے سامنے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وحدت تاثر کے سوا دوسری تمام وحدتیں جو افسانہ کی بحث میں گائی جاتی ہیں بیکار محض ہیں۔
افسانہ کی کوئی واضح قماش اگر ممکن ہے تو اس کی بنیاد تاثر کی یکتائی میں ہوگی۔ آج کا نیا افسانہ بھی وحدت تاثر کے عقبی زمین پر کھڑا ہے۔ شعور کی رو کے افسانے زمان و مکان کی وحدتوں کے گھیرے میں نہیں آتے، لیکن تاثر کی یکتائی کا اطلاق ان پر بھی ہو رہا ہے۔ پروفیسر وہاب اشرفی، کہانی کے روپ، درج بالا اقتباس سے افسانے میں تاثر کی یکتائی کی ناگزیریت پر روشنی پڑتی ہے۔ اب تک کے مباحث سے افسانے کے دو بنیادی اوصاف بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں، یعنی اختصار اور وحدت تاثر۔ افسانے کے انہی دو خوبیوں کی بنیاد پر اسے ناول سے منیمائز کیا جاتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ناول کا حجم افسانے کے مقابلے میں خاصا بڑا اور اس کا کینوس وسیع اور پھیلا ہوتا ہے۔ اس میں افسانے کی طرح زندگی کے کسی کاش یا ایک رخ کو پیش نہیں کیا جاتا، اس کے کتنے ہی رخ روشن کیے جاتے ہیں۔ پھر ناول میں افسانے جیسا کساؤ نہیں ہوتا۔ یہ افسانے کے برعکس تفصیل اور پھیلاؤ کا فن ہے۔ افسانے میں اختصار کے وصف کی پیش نظر چاول پر قل اللہ احد لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ناول میں کچھ کہنے میں آزادی ہوتی ہے۔ اختصار نویسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ گھومتا پھرتا ہوا اپنے موضوع پر آتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے ناول کے نقش کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، جبکہ افسانے میں افسانہ نگار کو ایسا موقع نہیں۔ پھر کیونکہ ناول میں حیات کے نہ جانے کتنے گوشے منور ہوتے ہیں، اس لیے اس میں وحدت تاثر کی کمی پائی جاتی ہے۔ ناول میں نہ جانے کتنے تاثر بگڑتے رہتے ہیں، جبکہ افسانے میں تاثر کی ایک لازمی وصف بن کر سامنے آتی ہے۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکا کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نینتھل ہاتھارن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاتھارن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹونس، اناتول فرانس، مارسل پروسٹ، گورکی، چیخوف نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا گیا۔